ہاشمی کے ساتھ میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جناب منور انجم صاحب، اور اس کے علاوہ مہمانوں میں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی زینب عمیر، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے ہیں اور لائر ہے، بہت ایک جاندار لائر ہے، بہت مشہور لائر ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان یہ جو پنجاب کی قومی اسمبلی ہے، یہاں پر سٹینڈنگ کمیٹی فار جو لا ہے اس کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ اور تیسرے آدمی جو ہمارے ساتھ شریک ہوں گے وہ ہمارے انتہائی معزز دوست جرنلسٹ جناب سلیم بخاری صاحب ہوں گے۔ تو آج سب سے پہلے میں آتا ہوں آج کے موضوعات کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ بات تو کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے لندن سے۔ نواز شریف جو ہے جعلی بیمار بن کے لندن چلے گئے اور حکومت برطانیہ سے رابطہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ تو اس پر آج الزام لگایا ہے کہ اسی الزام میں ڈاکٹر یاسمین راشد، جو نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کی نگرانی بھی کر رہی تھی اور حکومت کی طرف سے اس میڈیکل بورڈ میں شریک بھی تھی، ان پر الزام لگایا ہے کہ جی نواز شریف کو باہر بھجوانے پر یاسمین راشد کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزارت سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد اکیلی ذمہ دار ہے نواز شریف کے باہر چلے جانے میں، یا اس میں وزیر اعظم تک لوگ جو ہے وہ ملوث ہے، اور وہ کیسے چلے گئے؟ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک طرف تو بہت نالاں ہیں اور بہت ان کو غصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی اور نون لیگ پر بھی کہ وہ ان کی قیادت میں ان کے پیچھے نہیں چل رہے، اور حکومت کے خلاف جو وہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ اور ایک مرحلہ جو انہوں نے کراچی سے اسلام آباد تک طے کیا وہ اکیلے ہی طے کیا، گو اس جو اجتماع تھا اس میں ان کے مدرسوں کے بچے اور لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی عملی طور پہ شریک نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کہ بلاول بھٹو وہاں ان کے سٹیج پہ گئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، لیکن یہ جو ان کی شعر تھا وہ صرف اتنا ہی رہا تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کیوں اپنے پیچھے چلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی قیادت فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا کوئی خاص مقاصد ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے حکومت کے خلاف تو یہ براہ راست ڈائیلاگ نہیں کر سکتے؟ اور کیا یہ کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی متحد ہو کر کوئی اکٹھے تحریک چلا سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا ایک سوال ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہے، یہ میں نہیں جانتا، میں کوئی دلوں کے راز جاننے والا نہیں ہوں، لیکن جتنا ہم اسیس کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور کا، جب نواز شریف کو ان کے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ جب نواز شریف، شہباز شریف اور ان کا خاندان لندن میں موجود تھا تو مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی یہی رول ادا کر رہے تھے جو آج کل وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لندن میں مولانا فضل الرحمان ساتھ بیٹھے اور ایک طرف بیٹھے نواز شریف صاحب اور دوسری طرف بیٹھے شہباز شریف صاحب، اور مولانا نے ان کی وطن واپسی کے لیے اور ان کی جلا وطنی کے خلاف ایک وہاں پریس کانفرنس کی۔ جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی اور مولانا کھڑے ہوئے، انہوں نے دونوں بھائیوں سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے جانے لگے، جا رہے ہیں
اس وقت تک وہاں پر جتنے بھی نیوز چینلز کے کیمرے موجود تھے، اخبارات کے جو کیمرے ہیں وہ موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، اس وقت تک ٹی وی چینلز کے جو سوئچ ہے وہ آف نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی چل رہے تھے۔ مولانا سٹیج سے اتر رہے تھے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا وہ مولوی ساڑی جان ہی نہیں چھاڑدا۔ تو یہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے جب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرگرمیاں دیکھتا ہوں۔ تو جناب میں ویلکم کہتا ہوں منور انجم صاحب آپ کو یہاں پر۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آپ کو اور نون لیگ کو اپنے پیچھے لگا کر ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا اس کا آپ اس سارے پس منظر کس پس منظر میں دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی ایسی تحریک چلانے کی کوشش کی ہے، وہ کوئی دور بھی ہو، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ مشرف کا دور تھا تو اس میں انہوں نے 17ویں ترمیم میں باقاعدہ طور پر ساتھ دیا انہوں نے اس وقت۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ 17ویں ترمیم میں جب یہ وہاں موجود تھے تو میں بیمار تھے، تو میں ان کی خیریت لینے گیا، تو خیریت جب گیا تو وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو محترمہ کا ایک پیغام میں نے ان کو دیا۔ تو اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ مل جائے تاکہ وہ 17ویں ترمیم میں ہم جو ہے کچھ کر سکیں، لیکن بہرحال اس میں اس وقت کی اسٹریٹجی کے مطابق وہ تحریک جو تھی یا جو اس وقت جو پارٹ پلے کر رہے تھے وہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہ بنی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بلاول صاحب سے بھی ملے، ان سے ملاقات ہوئی، وہ میاں شہباز شریف صاحب سے بار بار ملے۔ تو اب وہ اپنے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے، اس وقت اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے، اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو میاں شہباز شریف کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ جو تحریک چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ان ہاؤس چلائیں، چاہے وہ سڑکوں پہ چلائیں، چاہے جو بھی کریں، وہ مینڈیٹ جو ہے اس وقت ان کے پاس ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بالکل پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو پارلیمنٹ کی جماعت پارلیمنٹ کے ان کی جماعت کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے سربراہ ان کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف کے ساتھ درمیان ٹیلی فونک بھی رابطہ ہوا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انتظار کر رہے ہیں کہ اے پی سی کی تحریک جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب دیں گے۔ اے پی سی کی تحریک کے بعد، اے پی سی کے اجلاس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا کون سی تحریک چلانی ہے، روڈ پہ آنا ہے یا پارلیمنٹ کے اندر سے چینج لانی ہے۔ یہ اس وقت اے پی سی کی کے بعد، جو کہ مجھے امید ہے کہ محرموں کے بعد جو ہے یہ اپنا میاں شہباز شریف صاحب جو ہے کچھ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اے پی سی کا اجلاس بلائیں گے، تو انشاءاللہ اس میں بیٹھ کر فیصلے ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ سیاست میں تو اس طرح جو دوست فیصلہ حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے اور کس طرح چلانی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا مینڈیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، سو اپوزیشن لیڈر جو ہے ہم بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اے پی سی کا اجلاس بلائے تاکہ اس میں تمام آل پارٹیز جو ہے اس میں شرکت کریں، اور اس میں بیٹھ کر پھر سوچ بچار کی جائے کہ کس طرح سے کیونکہ اس وقت یہ تو بات ہے، خاور صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت بہت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی شوگر مافیا ہے، کوئی دوائیوں کی پرائسز کو انکریز کر کے اپنی جیب گرم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی ہے جو الیکٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایڈوائزر بن کر وہ حکومت کو جو ہے اندر بیٹھ کر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں جو اپنا عمران خان ہے اس کی سب سے بڑی ناکامی وہ لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ ہو کر ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور مشورے دے کر جو ہے وہ جو ہے نا اس کو حکومت کو چلا رہے ہیں۔
اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا شوگر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر شوگر امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پرائسز کا حال جو دیکھ لیں کہ چینی جو تھی وہ 50 سے 55 روپے پہ بک رہی تھی, پھر سرکاری ریٹ آ گیا جی 60 روپیز آ گیا, اب 105 روپے میں نہیں مل رہی. آٹا جو تھا وہ 20 کلو کا تھیلا 700 روپے کا تھا, اب 1400 کا نہیں مل رہا. اب اسی طرح آپ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت بڑی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کا ساتھ دیا ہے. اور لیکن ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم حالات اور واقعہ, ہم یہ بھی ایک بات میں بتا دوں خاور صاحب, ہم کسی ایسی تحریک کا یا ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کوئی تیسرا بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کرے. ہم تیسرا بینیفٹ اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوئی کوشش کرے, سو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں پارلیمنٹ کے اندر کوئی چینج آنی ہوئی اس کے لیے ہم اس بارے میں کل ہمارے پاس محمد علی دورانی صاحب تشریف لائے تھے, تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومت آ جائے گی, تو یہاں پر پھر ایک نیا نظام بھی قائم ہو سکتا ہے, صدارتی نظام ہو سکتا ہے, یا قومی حکومت جو ہے وہ بھی قائم ہو سکتی ہے یہاں پہ. آئین میں خاور صاحب اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, قومی حکومت کی بھی صدارتی نظام کی بھی. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ پس پشت رکھ دیا جاتا ہے آپ کا آئین. جب ہونی ہوتی ہے تو ہو کے رہتی ہے. یہ بات تو آپ کو ماضی میں بہت علم میں چیزیں ہیں کہ آپ کو یا نون لیگ کو کوئی تشتری میں رکھ کے حکومت دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جائے گا تو ہماری باری ہوگی. یہ بات تو باری نہیں, ہم تو ہمیشہ عوام کی طاقت پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ جو اس وقت ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی اہمیت ہے, اور پارلیمنٹ ہی ہمیشہ فیصلہ کرتی ہے. پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی, صدارتی نظام پہ حکومت چلائی جا رہی ہے ابھی بھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ایسا کوئی پرابلم آئی جس میں یہ کہے کہ جناب کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے, یا یہ کہے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا کوئی ٹیکنوکریٹس لے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے. ہاں البتہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں کچھ اپنا فورسز جو ہے وہ ایسا چاہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں انارکی کو کوئی نہیں روک سکے گا. اس وقت واحد حال ہے جمہوریت نے, اور جمہوریت کو ہی کنٹینیوٹی رہنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا پانے کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کا اور نون لیگ کا یا بلاول بھٹو صاحب کا اور شہباز شریف کا ایک ہی ایجنڈا ہے, یا دوسری بات جو عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ بڑا اعتدال پسندی سے چل رہے ہیں, معتدل ہے, وہ کوئی اگریسو قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے, اور اس کے کئی وجوہات بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کا بیٹا جیل میں ہے اور اس کے لیے نون لیگ سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی, نون لیگ کوئی احتجاج نہیں کرتی اس کے لیے. ان کا بیٹا ہے وہ کس جرم میں ہے, جرم ٹھیک ہے غلط ہے یہ اپنی جگہ پہ عدالتیں جانے یا وہ جانے یہ اپنی, لیکن شہباز شریف کے بیٹے کے لیے نون لیگ کے اندر آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی اپنی جگہ میں ایک بات درست سمجھتا ہوں. تو کیا آپ کا اور شہباز شریف کا حکومت کو ختم کرنے کے یا گھر بھیجنے کے حوالے سے جو نکات ہے, ایجنڈا ہے, وہ ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جماعت کے لیڈر ہیں. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی جماعت کے لیڈر ہیں. ان کا ایجنڈا ان کا جو ہے وہ ان کا اپنا ہے, ہمارا اپنا, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے ہمارے فیصلے وہی ہوں گے جو عوام چاہے گی, نمبر 1. نمبر 2 پاکستان پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے وہ کام کیا ہے جو کہ عوام کے حق میں ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا, یہ تو نون لیگ والے جواب دے سکتے ہیں, میں تو جواب نہیں دے سکتا کہ ان کا بیٹا. لیکن میں اتنی بات ضرور خاور صاحب کہوں گا کہ نیب کا ادارہ
मुशर्रफ ने बनाया। नैब के इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी नैब का इदारा ज़ाती इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको तरीके इंसाफ गवर्नमेंट अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और नैब के इदारे में वो जो केसेस भी बनते हैं, ये कहां पे लिखा है कि आप पहले बंदे को गिरफ्तार कर ले और फिर उसके खिलाफ आप जो है वो चार्जशीट बनाएं, उसके खिलाफ उसको कहे भाई आपने अगर किसी को गिरफ्तार करना है पहले आप कोर्ट के पास जाए। हम इसलिए तो कहते हैं कि जबकि एफआईए मौजूद है, जब आपके बाकी इदारे मौजूद है, तो फिर नैब के इदारे की जरूरत क्या है? फिर आपने देखा आसफ अली जरदारी साहब को इन्होंने 11 साल तक उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, 17 मुकदमात बनाए। हर मुकदमे में मुशर्रफ के दौर में बने, हमारे मुकदमात जो बने कितने, वो सारे के सारे नवाज दौर में कितने बने? वो सारे के सारे उसमें बरी हुए। आपने देखा कि वो बरी हुए। अभी भी वो क्या कर रहे हैं? नवाज दौर में ये अभी भी ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ना 8वीं तरमीम पर जो है वो कंप्रोमाइज कर ले। अभी भी ये चाह रहे हैं कि ये एनएफसी अवार्ड पे हम कंप्रोमाइज कर ले। हम ना तो 18वीं तरमीम पे कंप्रोमाइज होने देंगे, ना एनएफसी अवार्ड पे कंप्रोमाइज देंगे। मेरा सवाल तो मुख्तलिफ था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है और इनकी बका इसी में नहीं है कि ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने अपने मंशूर और अपने अपने नुकात के साथ खड़े रहें? क्या इन दोनों का जो इत्तेहाद किसी भी शक्ल में होता है तो क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं उसके नतीजे को? देखिए जी, इत्तेहाद जो है, ये जो पॉलिटिकल जमातें होती हैं इनमें इत्तेहाद बनते भी हैं, इत्तेहाद टूटते भी हैं और दोस्त और दुश्मन भी सियासत में बदलते रहते हैं। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल जमातें, सियासी जमातें, क्योंकि इस दो जमाती निजाम में आप चलते रहे हैं, दो जमाती निजाम में ये तो अभी आए हैं। इनकी 22 साल की जदोजहद होगी इमरान खान साहब की, लेकिन इनकी हुकूमत तो अभी 2 साल पहले आई है ना। 2 साल पहले तक, अशरों तक इस मुल्क में दो जमाती निजाम चलता रहा है ना। और दो जमाती निजाम जो है वो बड़ी जमातों की बात कर रहा हूँ, छोटी जमातें तो आपकी सैकड़ों की तादाद में हो सकती हैं। इक्तदार में आने वाली तो दो जमातें ही होती थी, या मार्शल आते थे, या पीपल पार्टी आती थी, या नून लीग आती थी। तो ये मैं इस तरह कहता हूं कि आपका वोटर जो है, जहां तक मेरी रिसर्च है, आपका वोटर हो या नून लीग का वोटर हो, सर ये वो एनिमी समझते हैं एक दूसरे को। देखिए, बात यह है कि जहां तक आप कहते हैं कि वोटर की बात है तो वो आप किसी हद तक आपकी बात को मैं दुरुस्त जरूर कहूंगा, लेकिन ये है कि वोटर का फैसला हमेशा वोट के दिन किया जाता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पहले कर लूं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम चलते हैं, हम बात कर देंगे, हमारी बात जारी रहेगी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ इस वक्त हुक्मरान पार्टी की एमपीए ज़ैनब उमैर साहबा मौजूद हैं और एमपी हैं पंजाब असम्बली की और स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ की चेयरपर्सन भी हैं और बड़ी मशहूर वकील भी है, खातून ना, बड़ी इनकी खिदमात है, समाजी खिदमात भी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब उमैर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम।